वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब से। सर 9 मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी साहब को तो बरी कर दिया गया है। यास्मीन राशिद समेत दीगर को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। कुछ को 10-10 साल है, कुछ को 5-5 साल है। यानी कि अब लग रहा है कि बड़ी स्पीडीली ये ट्रायल भी मुकम्मल हो गए हैं, सारी सज़ाएं भी हो गई हैं। जो एक गिला शिकवा किया जा रहा था कि 9 मई के केसेस के फैसले नहीं सुनाए जा रहे, यानी कि अब वाइंड अप करने की तरफ जा रही है सूरत हाल। सर ये लगता तो यही है, पहले भी सजाएं सुनाई गई, अभी भी सजाएं सुनाई गई हैं, अदालतों से सजाएं सुनाई गई हैं। तो इसके ऊपर ये क्या सिर्फ यही कहा जा सकता है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि वाइड अप हो रहा है। अब वो लोग पहले 2-3 साल से जेल में थे, अभी उनको 10 साल की सजाएं सुना दी गई है। तो अब उसके ऊपर उनके पास कोई अपील का हक है या नहीं, अगर है तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो साफ जाहिर है वो सजा के प्रोसेस से गुजरेंगे। और सजा का प्रोसेस जो होता है वो जेल के अंदर होता है। और वो चीजें जो है वो 9 मई से रिलेटेड है। और उसमें जैसे आपने कहा कि जी पेंडिंग चीजें थी और यही कहा जा रहा था कि भाई जो कुछ करना है उसको कर दीजिए। तब वो अदालतों ने सजाएं सुना दी है। बाद ऐसे भी लोग हैं जो दो जगह पे, एक ही है कि जुराइम में 2 जगह पे इन्वॉल्व थे, उनको भी सजाएं सुना दी गई। तो अब ये प्रोसेस मुकम्मल हो गया। इसकी प्रोसेस की कंप्लीशन के सिवाय इसके कि जी वो लोग अपनी जेलों में जाएंगे और सजा काटेंगे, और बंदा क्या कह सकता है। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब मुझे ये बताइएगा, 2 अपीलों का भी राइट उनके पास मौजूद है। वो अदालत में जाके स्टे भी ले सकते हैं तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं। लेकिन जो हमारे इलेक्शन कमीशन ने इतनी फुर्तियाँ दिखाई हैं, हम पिछले 2 साल से देख रहे थे, बहुत सारे ऐसे केसेस थे, बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसमें इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि टाइमली डिसीजन ले और टाइमली मामला हल करवाए। इलेक्शन से लेके, पंजाब के इलेक्शन से लेके डेट के इशू, पिंग पोंग सी गेम खेलते रहे। कभी गवर्नर साहब डेट देंगे, कभी जनाब जो है वो डेट इलेक्शन कमीशन देगा। उसके बाद वैसे मामलात चलते रहे हैं। एक तो उन्होंने आइन बड़े गौर से पढ़ा है तहरीक इंसाफ का, इतना तो शायद आइन पाकिस्तान भी ना पढ़ा होगा गौर से। अब जो इतनी फुर्तियाँ इलेक्शन कमीशन ने दिखा दी, आपको नहीं लगता थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इस बात के कि इधर वो इलेक्शंस अनाउंस कर दें, उधर अदालतें स्टे दे दें? ये मामला बिगड़ते हुए नहीं लग रहे आपको? दुरुस्त कह रही हैं। ये जो हमारे मामलात हैं इनमें कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात होते हैं जिनका कोई कानूनी जवाब नहीं मिलता। दिल करे तो देर कर दी, दिल किया तो फौरन फैसला कर दिया। हमारे यहाँ कानून का जो रवैया है वो प्योरली कानूनी नहीं रहता जी। उसमें मसलहतें शामिल हो जाती हैं, और जब मसलहतें शामिल हों तो फिर मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। कानून के मामलात में कोई मसलहतें नहीं होनी चाहिए। कानून की जिसको कहते हैं उसका हर एक पे होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और फौरी होना चाहिए, क्योंकि सियासत की वजह से कानून के हाथ रोक देना मेरे ख्याल है पाकिस्तानी मुआशरे में बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह। जो हमारे यहाँ तासुर है कि कानून कुछ नहीं कर सकता, आप जो मर्जी कर लें, जैसे ये ऑनर किलिंग्स हो जाती हैं उसमें भी कानून के हाथ बन जाते हैं। तो ये मुआशरे में जो हमारे बड़ी खराबियां हैं ये इसी वजह से हैं कि कानून अपना रास्ता कानूनी बुनियाद पर नहीं लेता, बल्कि सियासी बुनियादों पर मसलहतों की वजह से लोग सजाओं से बच जाते हैं। और फिर मुआशरे में एक जनरल उम्मीद पैदा हो जाती है कि कुछ भी कर लो, जब सजा मिलेगी तो अपील करूंगा। हमारे यहाँ ये भी बड़ा रिवाज है कि अपीलों में कि जो लोअर जजेस हैं उनके फैसलों को उलट दिया जाता है जी। ये बड़ा रिवाज रहा है हमारे यहाँ। मौलवी तमीजुद्दीन केस से ले लें आप, जस्टिस मुनीर के फैसलों से ले लें, फैसलों को उलटने का बड़ा रिवाज है। जबकि जिनसे हमने इस इलाके के अंदर हुकूमत ली थी वहाँ पे तो फैसलों को उलटने का रिवाज बड़ा कम है। हर एक को ये नहीं होती कि मेरे खिलाफ मैंने जुर्म किया, मुझे सजा हो गई तो अब मैं अपील करूंगा तो मैं सजा से बच जाऊंगा या मुझे स्टे मिल जाएगा।
اس وجہ سے ہمارے ہاں بگاڑ ہوتا ہے. تو الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ ان کے ہاں بہت بڑی ان کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے جس کا قومی سطح پر جس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انہیں جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان کو جلدی کرنے چاہیے اور ان کو سیاسی مصلحتوں کو درخور اعتنا نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. غضنفر صاحب آپ کی جانب بھی سیم کوشچن سر. آپ کو نہیں لگتا کہ 2 اپیلوں کا حق ابھی موجود ہے؟ اوپر سے ضمنی الیکشنز بھی اناؤنس کیے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ. ضمنی الیکشنز کی الیکشن کمیشن نے اسکیجولز بھی جاری کرتی ہیں. سر ایسے میں اگر ہائی کورٹ کو اسٹے دے دیتی ہے یا ہائی کورٹ وہاں پہ کہہ دیتی ہے کہ ابھی آپ الیکشنز نہ کروائیں یا الیکشنز ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے، سر ایسے میں کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ غضنفر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے سر، اس کو پلیز ان میوٹ کر لیں. ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی ہیلو جی سر ہیلو. بالکل اب آپ کی آواز آئی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی اسٹے وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ ہوگا، کیونکہ آپ نے الیکشن کمیشن کا رویہ اس دن سے غور بھی کیا اور دیکھا بھی ہے جس دن سے پاکستان میں جنرل الیکشن ہوئے جی. اور جو الیکشن کمیشن میں متعدد سوال اٹھے ہیں جن کا جواب ابھی تک نہیں آیا وہ بھی آپ نے دیکھے. تو اب جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے جو ابھی پاور میں ہے اور جس طرح وہ پاور میں ہے اور جو ان کے ریزلٹ تھے وہ بھی آپ کو بڑا کلیئرٹی سے پتہ ہے. ان کا آڈٹ تک بھی بہت سارے ایسی انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہیں جنہوں نے اس الیکشن کا آڈٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے حلقوں کے اندر جو ووٹ پرسنٹیج ہے وہ بھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کس جگہ کتنے ووٹ پڑے اور کس طرح ووٹ پڑے. پھر بہت سارے آپ کو پتہ ہے آپ کے بہت سارے ریزلٹ جو تھے وہ گئے عدالتوں کے پاس بھی گئے اور ان کا جو نتیجہ آپ نے دیکھا اور جو الیکشن کی عدالتیں تھیں ان کے پاس بھی گئے پھر وہ جس طرح تبدیل ہوتی رہی وہ بھی آپ نے دیکھا. تو ایک پیٹرن ہے جو آپ کو صاف مطلب کلیئرٹی سے لکھا نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی حکومت کرنا کیا چاہتی ہے اور کس طرح کرنا چاہتی ہے اور کیا کیا جواز پیدا کرنا چاہتی ہے. آپ نے دیکھا 26ویں امنڈمنٹ بھی آپ نے دیکھی نئی چیز ایک اور وہ بھی. تو ایک مطلب ڈیزائن ہے. یہ تمام چیزیں کوئی ایسی ایبرپٹ ہیپننگ میں میرا خیال نہیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہم کہیں کہ جی وہ ایبرپٹ ہیپننگ ہے. یہ ایک پورے کا پورا پیچھے اس کی اسٹریٹجی ایک ڈیزائن ہے جس کے تحت یہ جو آپ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریے کی جا رہی ہیں. تو صاف ظاہر ہے جب ایک ڈیزائن کے تحت چیزیں کی جا رہی ہیں تو اس میں مختلف جو ادارے ہیں ان کے آپس میں کوارڈینیشن ہوگی اور وہ اسی کے تحت کام کریں گے کہ جی یہاں سے الیکشن ہوں گے پھر اس کے بعد کون عدالت میں جائے گا کون نہیں جائے گا, عدالت کب کانسٹیٹیوٹ ہوگی, کب اس کو سنے گی. ہمارے یہاں آپ بتائیں نا برگیڈ صاحب نے کہا کہ جی سیاسی بنیادوں پہ فیصلے ہوتے ہیں, کوئی میرٹ کے اوپر کوئی چیز کو دیکھنا, اور اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ کی نظر سے بارہا روزانہ تقریباً گزرتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ کتنے فیصلے ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ میرٹ پہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, یا وہ جو کہتے ہیں نا ان کو لیگل جو ہے وہ جسٹس ملا ہے یا نہیں ملا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی یہ حکومت کو ایسی سچویشن پیدا ہونے دے گی جس میں ان کا جو کریٹڈ یا ان کا جو ڈیزائن ہے یا ان کا جو سوچ ہے یا جو اس طرح یہ کرنا چاہتے ہیں چیز کو اس کے خلاف کام ہوگا. مجھے تو نہیں لگتا ایسا, کوئی امید بھی نہیں ہے اور امید تو کہ بالکل بھی نہیں ہے. تو وہی ہوگا جو یہ حکومت جو ابھی پار میں ہے اور وہ کس طرح پاور میں آئی اور جو کچھ ہوا کیا بیک گراؤنڈ ہے اب اس میں کہاں تک ہم جائیں. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک پرٹیکولر پری کنسیوڈ اسٹریٹجی کے تحت کی جا رہی ہیں تو یہ اسی طرح چلیں گی جس طرح حکومت چاہے گی. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب مجھے یہ بتائیے گا ہمارے ہاں قانون میں سر پک اینڈ چوز کیوں ہے؟ جس کو جو چیز قانون کی پسند آتی ہے وہ اس کو پک کر لیتا ہے, چوز کیا جاتا ہے. جو آرٹیکل سوٹ کرتے ہیں ان کا ریفرنس کوٹ کیا جاتا ہے, جو آرٹیکل سوٹ نہیں کیے جاتے ان کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا, ان کو دفن ہی کر دیا جاتا ہے کہیں پہ, ان کا ریفرنس ہی کوٹ نہیں کیا جاتا. یہ کیا پک اینڈ چوز کیوں ہے سر ہمارے یہاں پہ اتنا؟ بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے سر. بریگیڈیئر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے, کائنڈلی ان میوٹ کر لیں, آپ کی آواز نہیں میرے تک پہنچ رہی.
लियाकत अली तुर साहब आपका माइक म्यूट है मेरे ख्याल को आवाज नहीं जा रही होगी शायद। गजनफर साहब सेम क्वेश्चन सर आपसे, हमारे यहाँ पे पिक एंड चूज क्यों है इतना? बस वो आपको बताया ना, जब आप एक अक्रॉस द बोर्ड जी लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नेंस के सिस्टम में अप्लाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपके सवाल का जवाब ना मिलेगा ना दिया जा सकता है। उस वक्त फिर यही अब देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर अभी आपकी नजर से गुजरा चीनी का कितना बड़ा स्कैंडल आपकी नजर से गुजरा है, पूरा पाकिस्तान ने उसको देखा है और आपके टेलीविजन पे टिकर चले हैं, आपकी स्क्रीन पे टिकर चले हैं कि 50 अरब रुपए का फायदा चंद लोगों ने पाकिस्तान के अवाम की कॉस्ट के ऊपर उठाया। जी ब्रिगेडियर लियाकत अली तुर साहब आपकी जानिब आती हूँ, ब्रिगेडियर गजनफर साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी तो आप मुझे बताइए कि वो जो स्कैंडल गुजरा है, वो जो मैं इससे पहले आपने देखा जो केयर टेकर गवर्नमेंट के जमाने में गंदम का भी स्कैंडल हुआ जब वो अपना था, और उसके साथ साथ चीनी का भी स्कैंडल हुआ। और जब भी स्कैंडल होता है तो इसकी चीजों की कीमतें बढ़ा दी जाती है 40 रुपए 30 रुपए, और गवर्नमेंट बड़े फखर से अनाउंस करती है कि जी वो स्कैंडल हुआ, पहले कीमत अगर 100 रुपए थी तो अब हमने जी 120 रुपए कर दी या 200 रुपए। तो आप मुझे बताइए ना, कुछ लोगों को, कोई लोग जिन्होंने ये अवाम एट द कॉस्ट ऑफ अवाम, ये माफिया ने जो फायदा उठाया है, उसमें किसी को मुहरत इल्जाम ठहरा के कोई उससे 1 अरब रुपया वापस लेके अवाम को फायदा पहुंचाया गया? जब यहाँ ये सिस्टम जब चल रहा होगा। लेकिन गजनफर साहब प्रायोरिटी की है ना बात, हमारे यहाँ पे अवाम किसी के प्रायोरिटी में है ही नहीं। जी बिल्कुल, यही मैं भी आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए तो पिक एंड चूज है जी, इसीलिए तो पिक एंड चूज है, इसीलिए जो वो जो है इंसाफ जो है वो एक अक्रॉस द बोर्ड जो है आप देखती हैं वो मुहैया नहीं किया जाता, इसलिए कि हर एक जो है यहाँ पे हमारे यहाँ जिसको उठा के देखेंगे वो अपना ही सिस्टम चला रहा होता है। तो लोगों को आप बेचारे अपना एक से एक चीज लेके आते हैं, आप उसको इम्पोज करते हैं, उसको आप आवाम के लिए तो इम्पोज कर देते हैं, ख्वास उससे बच जाते हैं। तो अब बात ये कि जब 50,000 रुपए, आजकल एक इंसान की तनख्वाह कितनी है, एक आम आदमी की तनख्वाह भी जो है क्लर्क की आपसे नीचे के लेवल पे चली जाए वो भी बेचारा 60-70 हज़ार रुपए ही कमाता है। अब अगर उसके 50,000 रुपए निकालने पे भी आज टैक्स लगा देंगे, और ज्यादातर लोगों की तनख्वाहें आजकल जो है वो कैश पे नहीं दी जाती, वो बैंक में क्रेडिट की जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस आदमी आप 50,000 रुपए की मुझे बताएं वक़्त क्या है आजकल, तो अगर आप उस पे, तो ये इससे आपको नहीं अंदाजा होता कि अवाम का कितना ख्याल है IMF के कहने पे। सर मैं ये आवाम के ख्याल की तरफ आपकी जानिब आऊँगी, क्योंकि मैं इस पे बारहा आवाज़ उठा चुकी हूँ। आवाम के ख्याल के हवाले से बड़ा वैलिड पॉइंट आपने मेरे सामने रखा है। मैं ज़रा ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब से जान लूँ। सर मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि हमारे यहाँ कानून में इतना पिक एंड चूज़ क्यों है, जिसको जो आर्टिकल सूट करता है वो उसको बाय कर लेता है, उसी को साथ ले के चलता है, हर जगह उसी का रेफरेंस कोट किया जाता है, जबकि रियलिटी में उसके साथ उसके अगेंस्ट और भी आर्टिकल्स होते हैं। सर हमें क्यों हर दफ़ा जो अपने हिसाब से बेहतर लगता है हम वो करते हैं, और जो हमें लगता है कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं हम उस कानून को हाथ ही नहीं डालते, देखते ही नहीं है वो कानून भी कहीं एग्जिस्ट करता है? बुनियादी वजह तो इसकी यही है कि हमारे यहाँ खुदगर्जी का अंसर बहुत ज्यादा हो गया है, और उसकी वजह माशरती इन्हतात है, इख्लाकी कदरों का इन्हतात है जी, बल्कि बहुत तोड़ फोड़ है इख्लाकी कदरों के अंदर। जब लोग देखते हैं अपने सरबराहों को कि वो माशरे के अंदर जिनको हम सादिक और अमीन कहते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो हर किस्म का झूठ बोलने में अपनी कामयाबी अगर हासिल कर सकें तो उसके लिए तैयार रहते हैं। झूठ बोलना और झूठ की बुनियाद पे सियासत करना, झूठे इल्जामात लगाना और फिर बच निकलना, ये जो बात है बच निकलने वाली, इसने माशरे को खराब कर दिया है। क्योंकि अगर कोई जुर्म करे और उसको सजा ही ना हो तो वो माशरे के अंदर और ज्यादा ताकतवर नजर आता है। जो गरीब लोग समझते हैं कि इसी से हमें मदद मिल सकती है क्योंकि ये कानून से बालातर है, ये कानून को तोड़ सकता है, तो लोग उसी के पास जाते हैं कि ये हमें शायद कुछ दाद रसी कर देगा, क्योंकि कानून ने तो दाद रसी करने का बहुत ज्यादा हमारे यहाँ लोगों को उम्मीद नहीं होती कि उन्हें अदालत से दाद रसी मिलेगी। आपके सामने ये सब कुछ
سینٹ کے اندر تک آوازیں گئیں کہ یہ عورتوں کا قتل جو ہے جس کو آنر کلنگ کہا جاتا ہے یہ ہمارا سیاسی یہ ہمارا قبائلی رواج ہے اور اس لیے اس کو ڈیفینڈ کریں گے ہم. یہ باتیں تو سینٹ تک میں ہوئیں. تو یہ قتل و غارت کیوں نہیں رکتی؟ یہ اسی لیے لیکن اس نہیں پہ رکتی بریگیڈیئر کہ صاحب 4 دن ڈسکشن رہی, ہم نے بھی بڑی آواز اٹھائی اس پہ, لیکن کچھ ہوا نہیں. ایٹ دا اینڈ وہی مٹی پاؤ پروگرام ہی ہو گیا. یہ افسوسناک بات ہے کہ کچھ نہیں ہوا, اور یہ کچھ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ رواج چل رہا ہے نا. اسی طرح باقی معاشرے کے اندر آپ نے سوال پوچھا تھا کہ یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے انصاف کا رواج رکھا ہی نہیں. ہمارے ہاں لوگوں کے اندر تاثر یہ پھیل گیا ہے کہ سب کچھ, ہر کوئی بے ایمان ہے, ہر ادارہ جو ہے وہ انصاف پہ نہیں چلتا. اس لیے جو بھی الیکشن میں ہارتا ہے وہ شور مچانا شروع کرتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی, اور پہلے دن سے احتجاج شروع کرتا ہے. پھر ہم نے یہ رواج بھی ڈالا. ہمارے ہاں ایسے MNA حضرات بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے پتھر مارنا یا ان کو تشدد کرنا عوام کا حق ہے. یہ باز گشت تو آپ نے قومی اسمبلی تک کے ممبروں کے منہ سے سنی ہے. تو جب اس قسم کا رواج ہو معاشرے کے اندر تو پھر قانون کی کیا وقت رہ جاتی ہے. اب یہ سزائیں جو ہو رہی ہیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر, اچھی بات ہے کہ 2 سال کے بعد سزائیں ان کو دینا ممکن ہو گیا, لیکن میرے خیال کے اندر یہ سزائیں بہت کم ہیں. جو جرائم ہوئے ہیں وہ قوم کے خلاف ہوئے ہیں. سر میکسیمم سینٹینس ہے سر 10 سال, 10 سال. 10 سال میکسیمم تو نہیں ہے. عمر قید ہونی چاہیے تھی یا سزائے موت ہونی چاہیے تھی. دنیا نے کیا کیا؟ امریکہ نے روزنبرگ کو کیا سزا دی؟ اوکے ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے خیال میں یہ سزائیں کم ہیں. بٹھا دیا. یا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سزائیں بہت کم ہیں. جو جرم کی نوعیت ہے وہ قوم کے خلاف ہے, آئین کے خلاف ہے, قوم کے اداروں کے خلاف ہے, قوم کے شہیدوں کے خلاف ہے. شہیدوں کی بے حرمتی ہوئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے پاس تھوڑا سے وقت کی قلت ہے, معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے. بریگیڈیئر حارث صاحب, غضنفر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, رانا ثناء اللہ صاحب نے تحریک انصاف سے یوم آزادی پہ احتجاج نہ کرنے کی اپیل کی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم دن ہوتا ہے تحریک انصاف اس دن احتجاج کرتی ہے؟ ابھی پچھلے دنوں 5 تاریخ کو دیکھا, مانا خان صاحب کی اس دن گرفتاری کا دن تھا, لیکن اس دن تھا بھی کشمیر ڈے. اب ادھر تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے, ادھر ہم کشمیر ڈے پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. وہ بڑا امپورٹنٹ تھا 2019 میں جو ہوا تھا. اب 14 اگست ہے, پاکستان کی آزادی کا دن ہے, تحریک انصاف نے اس دن بھی احتجاج رکھ لی ہے. سر احتجاج کرنا ہے, کسی ایسے دن احتجاج کریں جس دن ان کی احتجاج کی ویلیو بھی ہو. یہ ان دنوں میں تاریخ کا آپ کو کیا سمجھ آتی ہے, کیا پرپس کیا ہے ان دنوں کی تاریخ کا؟ اب یہاں پہ سمجھ کا جہاں تک تعلق ہے تو تحریک انصاف کی قیادت ہی بتا سکتی ہے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں, میرے خیال میں یہ ہے کہ 14 اگست کو خاص طور پہ 14 اگست یوم آزادی ہے. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا, اور اس دن کو ہم یوم آزادی کے طور پہ مناتے ہیں. تو اس دن صرف جو ریلی نکلنی چاہیے, جو سیمینارز ہونے چاہیے, جو جلوس نکلنے چاہیے, جو شوز ہونے چاہیے, وہ اس میں صرف قائد اعظم اور قائد اعظم کے ساتھ جو لیڈرشپ تھی جس نے پاکستان کو بنایا, اور جیسے قرارداد پاکستان 23 مارچ کو لاہور کے اندر پاس ہوئی, اور قائد اعظم کے جو ساتھی تھے لیاقت علی خان, سردار عبدالرب نشتر, اور اس قسم کے بڑے بڑے لوگ اس تمام موومنٹ میں بہت اعلیٰ کیلیبر کی اور بہت ہائی پیڈسٹل کی خواتین رہنما تھیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں ایک کردار کیا. ان کو یاد کرتے ہوئے ہمیں یوم آزادی کو منانا چاہیے. باقی ہمارے اندر کی جو چیزیں جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ 14 اگست وہ یوم احتجاج یا اس قدر, ان کو منانے سے میرے خیال میں گریز بھی کرنا چاہیے, اور جو قوم کی خوشیاں ہیں جنرلی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا, اور وہ لیڈرشپ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, ان کو یاد کرنا چاہیے, اور اس کو ایز اے یوم آزادی کو اسی دن کے طور پہ جو ہے وہ منانا چاہیے. باقی اس کے اندر میرا خیال کوئی ایسی چیز احتجاج کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے. ہاں اگر پولیٹیکل پارٹیز اپنی یوم آزادی کے ریلیونس سے ریلیز نکالنا چاہتی ہیں, یوم آزادی کے ریلیونس سے کوئی فنکشن کرنا چاہتی ہے, تو وہ
تو اس میں تو کوئی ہیسیٹیشن یا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیاقت علی طور صاحب سر مجھے یہ بتائیے گا, ملک میں جاری فاشزم کے خلاف پوری قوت سے قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے. یہ پارٹی کو ایکس اکاؤنٹ سے, عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے پیغام جاری کیا گیا ہے. سر 5 اگست کا بھی ہم نے دیکھا ایک فلاپ شو تھا. میں پرسنلی جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, سلمان اکرم راجہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ وہ چیک کریں گے, خان صاحب کو بتائیں گے کہ لوگ اس طرح سے نہیں نکلے ہیں. اب 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہوتا ہے سر. اس دن بھی اگر احتجاج ہی کرنا ہے 13 کو کر لیں, 16 کو کر لیں, 15 کو کر لیں, کوئی دن رکھ لیں, آخر یہی دن کیوں؟ بریگیڈیئر صاحب آپ کا مائک, بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب اگین میوٹ ہے, کائنڈلی ان میوٹ کر لیں. بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب آپ کا سر مائک میوٹ ہے, مجھ تک آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. ناظرین, ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بڑا امپورٹنٹ دن ہوتا ہے تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے. کسی بھی سیاسی پارٹی کا آئینی حق ہے کہ وہ احتجاج کرے, وہ پرامن احتجاج کرے. وہ سڑکوں پہ اگر اس نے آنا ہے وہ پرامن طریقے سے آئے, اپنے احتجاج ریکارڈ کرے اور چلی جائے. یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک آئینی بیسک اس کا آئینی رائٹ ہوتا ہے, اور تحریک انصاف سے بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیاقت علی طور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ نے میرا کوشچن سن لیا ہوگا, آپ کی آواز نہیں مجھ تک پہنچ رہی تھی. سر اپنا پوائنٹ بتائیے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہیں یہ اس قسم کے دنوں پہ نہیں ہونے چاہیے. درست. اور جب بھی یہ احتجاج ہوں, جس دن بھی ہوں, اس میں لاقانونیت کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ توڑ پھوڑ کرنا, یہ تاثر دینا کہ توڑ پھوڑ کرنا, سرکاری اداروں کے دفاتر پر حملے کرنا, یہ ہم احتجاج کر رہے ہیں, سڑکوں کو روک دینا یا لوگوں کے رستے بند کر دینا, شہر کو چلنے نہیں دیں گے, شہر کو بند کر دیں گے, یہ غیر قانونی باتیں ہیں. آئین میں کس جگہ لکھا ہے, کس قانون میں لکھا ہے کہ آپ کو احتجاج کرنے کے لیے لوگوں کی آمد و رفت بند کرنے کی اجازت ہے؟ تو یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ ہماری غلط روایات بن گئی ہیں جن کو درست کرنا ہمارے حکمرانوں کا اور معاشرے کے سربراہوں کا کام ہے. بالکل احتجاج ضرور کیجئے, لیکن اپنی آئینی حدود میں رہ کے ڈیز کا احترام کرتے ہوئے. بالکل صحیح کہہ رہے غضنفر صاحب. سر یہ تاثر کہ ہم حملے کر سکتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں غضنفر صاحب. سر ایک آخری سوال آپ سے, آپ نے عام آدمی کی بات کی تھی, مطلب کہ 50,000 میں اکاؤنٹ میں سیلری جاتی ہے تو اس کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے. میں جب سے بجٹ آیا ہے بار بار یہ حکومت سے کوشچن کر رہی ہوں, مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا کہ عام آدمی کی بیسک سیلری 37 ہے. اس بجٹ میں اس کو 40 کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی ہے ہماری موجودہ حکومت کو. ہمارے وزیر اطلاعات پنجاب کہتی ہے کہ ان کا 1,90,000 میں گزارا نہیں ہوتا تھا, تو انہوں نے 400% اپنی سیلری بڑھا لی. تو سر عام آدمی کی بھی بیسک سیلری بڑھا لیتے, ان کو کیا مسئلہ تھا اس سے؟ غضنفر صاحب. غضنفر صاحب کی آواز نہیں ہم تک پہنچ رہی ہے. لیاقت علی طور صاحب سے جانتے ہیں. سر آپ سے سیم کوشچن. جی بالکل, میں آپ کی بات کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی تنخواہیں 400%, 500%, اپنے الاؤنسز 700% بڑھائے ہیں, انہوں نے غربا کا تو کوئی خیال نہیں کیا. انہوں نے جو ملک کا عام آدمی ہے اس کے لیے تو کوئی بڑی ریلیف نہیں دی. انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ساری عمر اپنی پوری زندگی, پوری جوانی قوم کی خدمت میں گزار دی, قوم کی حفاظت میں گزار دی, ان کو 7% پہ تنخواہ دیا. ان کی جو آمدنی ہے اس میں 7% اضافہ کیا اور کہا کہ بڑی ہم نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے. میرا خیال ہے یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ اسی وجہ سے آتے ہیں. یہ حاتم طائی کی قبر پہ لاتیں مارتے ہیں, زمین ہلتی ہے. سر مطلب ہر سال تھوڑی نہ بیسک سیلری انکریز ہو جاتی ہے. اب کی دفعہ تو وہ بھی نہیں کی, وہ پچھلے سال بھی 37 تھی, اب کی دفعہ بھی 37 ہی ہے. جی ہاں, اور جبکہ مزدور کی بنیادی تنخواہ یہ کہتے ہیں کہ 35,000 ہے, اس کو شاید 38 کیا ہے, اور اس کے بعد 50,000 نکالنے کے اوپر ٹیکس لگا دیا. 37 ہی رہنے دی ہے.
جی ہاں 35 ہی رہ گئی تو پھر ٹیکس کس بات کے لگا رہے ہیں؟ یہ بینک سے اپنی رقم کوئی شخص نکال رہا ہے، سرکار کی رقم تو نہیں ہے وہ، درست کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگانا بالکل غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بالکل اوپر درست کہہ رہے ہیں، ان چیزوں پہ ہمارے سیاستدان احتجاج نہیں کرتے، وہ بالکل صحیح اپنے کہہ رہے ہیں، الیکشن ہار جانے پہ احتجاج کرواتے ہیں کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں، میرے ساتھ بے ٹھیک، ایمانی ہوگی، بالکل آؤ صحیح کہہ رہے ہیں احتجاج سر، آپ کرو۔ کا پوائنٹ آ گیا، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ بیسک چیزیں جو عوام کے مسائل ہیں جن کے لیے آپ کو ایوانوں میں لایا جاتا ہے، ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ عوام کے ایشو کو جو ہے وہ ریز کریں تاکہ آپ کی سیاست بھی بچے۔ اپنے ایشوز کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو آپ کی سیاست بھی ایسے ہی ڈولتی رہے گی۔ آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت۔ بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی صاحب نے مجھے جوائن کیا تھا، بریگیڈیئر ریٹائر لیاقت علی طور صاحب نے مجھے جوائن کیا تھا، دونوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔